سود حرام ہے لیکن مسلمان کافر سے لے تو سود جائز ہے۔ ماضی میں فقہ حنفی کے علماء کرام کا، محققین کا یہ موقف رہا ہے، لیکن کیا یہ موقف درست ہے یا نہیں؟ اور چند دنوں قبل نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ مسئلہ علماء کرام کے درمیان بھی زیر بحث رہا ہے۔ ہم حاضر ہوئے تھے مفتی صاحب کے سامنے، تو ہم نے کہا کہ اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت بھی لیں اور ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں ان کی رائے کیا ہے، اور ہمارے فقہ حنفی کے علماء کرام نے جو اس کی اجازت دی تھی ان کا موقف رہا ہے، تو وہ بات درست کیا ہے۔ حضرت آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان کافر سے سود کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بالکل اس کے لیے جائز ہے۔ حوالے کے طور پر فقہ حنفی کا بھی حوالہ دیتے ہیں، روایتوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور کئی علماء کرام کی اس کے اندر ڈسکشن موجود ہے۔ تو اب آپ تھوڑی وضاحت اس کی کیجئے۔ پہلے تو میں اس پر تھوڑی سی آپ سے وضاحت لینا چاہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی کی کتابیں ہوں، علماء کرام کی کتابیں ہوں، اس میں کوئی نظم و ضبط ہے یا نہیں، یا اس میں جو موقف آیا ہے اس موقف کو بلا سوچے سمجھے بیان کر دیں؟ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ہر ایک نے ایک بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اصول متعین کیے ہیں۔ فقہ کے اندر تو ایک مسلمہ اصول ہے جس کو عام طور پہ جب فتوے کے لیے بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے تو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ ہر وہ قول جو من حیث الدلیل اقوا ہوگا فہو ما علیہ الفتویٰ ہوگا، اسی پر فتویٰ ہوگا جو دلیل میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسی لیے جن علماء کے جو محقق جسے کہا جاتا ہے نا، جو استدلال کے ماہرین گزرے، ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی بات دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگی اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں اس کی چند مثالیں اگر آپ کو دوں، کہ فقہ حنفی کے اندر بھی 6-7 سال تک ایک قول چلتا ہوا رہا، اور صدیوں بعد ایک محقق آیا اور اس نے بتایا یہ تو دلیل میں کمزور ہے۔ پھر استدلال اس نے اتنا نفیس کر کے بتایا کہ بعد میں آنے والوں نے پھر اسی پر فتویٰ دیا۔ اگر تو یہ اصول نہ ہوتا تو کیسے فتویٰ دیا جا سکتا تھا؟ اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ جیسے وہ ہے نا، کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مٹھ غلہ 2 مٹھ غلے کے بدلے تو سود نہیں ہے، تو اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے محقق ابن الحمام صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی نص مطلق ہے، اللہ نے کہیں یہ قید ذکر نہیں فرمائی کہ ایک مٹھی سے کم کے اندر سود جاری نہیں ہوتا، زیادہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کے اطلاق کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ قول اتنا مضبوط تھا کہ ان کے بعد آنے والے محققین کو دیکھیے گا اسی پر فتویٰ دے کر گئے، حالانکہ اس سے پیچھے صدیاں گزر گئیں، موقف دوسرا تھا۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، فقہ کا اصول یہی ہے کہ جو بات دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگی اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو بات منسوب ہو گئی امام ابو حنیفہ سے، امام یوسف سے، امام محمد سے، اسی کے اوپر ہی ہم نے اندھا دھند چلنا ہے، یہ تصور ذرا غلط ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت یہ دیجیے کہ اگر میں ایک حنفی ہوں، ہمارے یہاں فقہ حنفی چل رہی ہے، آج کے کسی عالم کے سامنے ایک علم اچھا ہے، مضبوط علم ہے اور مہارت ہے ان کو قرآن و حدیث پر، اور ان کو لگتا ہے کہ دلیل میں یہ قول مضبوط نہیں ہے اور آیا امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ، تو کیا آج اس موقف کو کوئی بڑا عالم جو علم کا ماہر ہو وہ تبدیل کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، دیکھو، سب سے پہلے ہمیں علماء کو کیٹاگرائز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح فقہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ مصححین علماء تھے، یہ تخریج کرنے کے قابل علماء تھے، یہ استدلال کرنے کے ماہر علماء۔ سب سے پہلے ہمیں معرفت ہونی چاہیے محققین علماء کون کون سے گزرے ہیں، جیسے امام ابن الحمام صاحب، محمد بن از حنفی صاحب، علامہ سروجی حنفی صاحب، اس کے علاوہ اور بیشتر ہیں۔ تو جن کو استدلال کی مہارت تھی ان کو پڑھنا ضروری ہے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ میں صرف کمال الدین ابن الحمام صاحب کی ذکر کر دوں، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ سے ظاہر و روایہ آیا ہے کہ تیسری اور چوتھی فرض کی جو نماز ہے اس کے اندر صرف آپ ذکر و اذکار بھی کر لیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ دلیل کے طور پر عبداللہ ابن مسعود کا قول لایا جاتا ہے، ان سے منسوب آتا ہے کہ تیسری چوتھی رکعت میں قرات فرض نہیں ہے۔ اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے فتح القدیر کو مطالعہ کریں، انہوں نے ذکر کیا ایک تو یہ روایت ضعیف ہے جو عبداللہ ابن مسعود سے آ رہی ہے، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاملاً بھی جو بات ثابت ہے اور صحیح طریقے سے سندن بھی جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی قرات قرآن ہوا، کبھی بھی ذکر مذکور نہیں ہے کہ صرف ذکر ہوا ہو۔ لہٰذا انہوں نے ذکر کیا چاہے یہ ظاہر و روایہ بات ہے، لیکن میں غیر ظاہر و روایہ چیز پر فتویٰ دوں گا جو حسن کی روایت امام ابو حنیفہ سے آئی ہے کہ تیسری چوتھی رکعت میں بھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو بالکل اختلاف انہوں نے کیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کمال الدین صاحب سے پہلے کسی ایک کا بھی قول اس میں شاید مختلف ہی آپ کو نہ مل رہا ہو، ہر کوئی یہی ذکر کرتا آیا، اسی کو مفتابی بھی قرار دیتا آیا کہ تیسری چوتھی رکعت میں قرات فرض نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں خواتین کی امامت کا مسئلہ آیا، انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں قضاء نمازوں میں ترتیب واجب ہے، اس کے اوپر انہوں نے کلام کیا اور صراحتاً لکھا کہ امام شافعی کا قول استدلال میں زیادہ مضبوط ہے، ہمارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔
اسی طرح وہ مسئلہ آ گیا کہ خواتین اگر کسی مرد کے برابر آ کے جماعت میں شامل ہو جائے تو مرد کی نماز ختم ہو جاتی ہے. اس پہ کلام کیا انہوں نے کہا کوئی دلیل تو دکھاؤ قرآن نے یا نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہو. اس پر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ امام شافعی کا استدلال زیادہ مضبوط ہے. کہنے اسی طرح محمد بن از حنفی صاحب کو اگر آپ پڑھ لیں التنبیہات علی مشکلات الہدایہ جو ان کی کتاب، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بر صغیر کا جو ماحول بنا ہوا ہے تقلید کے حوالے سے، ماضی میں بھی کبھی محققین کا ایسا ذہن رہا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دلیل کی بنیاد پر آج بھی کوئی اختلاف کر سکتا ہے. 9ویں صدی ہجری کے اندر اگر کمال الدین صاحب نے کیا، اس سے پہلے 8ویں صدی ہجری میں اگر محمد بن از حنفی صاحب نے کیا، تو آج بھی کوئی کر سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اچھا ایک مسئلہ اور یہاں پر ہے، کیونکہ ہمارا تعلق بھی رہتا ہے اس حوالے سے، تو جیسے سوشل میڈیا پر مختلف اہل علم حضرات طالب علم لگ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے. اب وہ عالمگیری پڑھ کے سنا رہے ہیں اپنی طرف سے، یا شامی پڑھ کے سنا رہے ہیں، یا بحر الرائق پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ لے لیا. کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر عالم کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر اس میں سے مسئلہ نکالا اور بیان کر دیا، یا اس میں کسی علماء کرام کو کیٹرائز کرنا چاہیے کہ بھئی کس کو پڑھا ہے آپ نے؟ جی بالکل، اس میں ترتیب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے فتویٰ دے دیں. آپ کو سب سے پہلے تو استدلال کی معرفت ہونی چاہیے. اگر وہی نہیں ہے تو کس استدلال پہ کون سی جزیات متفرع کی گئی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. آپ اس چیز کی امتیاز پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ یہ قول دلیل میں زیادہ مضبوط ہے، یہ قول دلیل میں زیادہ کمزور ہے. فقہ کی 4 کتابیں ایک ہی مذہب کی رکھ لیں، فقہ حنفی کی 4 کتابیں سامنے رکھ لیں، علامہ شامی کی رد المختار رکھ لیں، بحر الرائق رکھ لیں، عالمگیری رکھ لیں، یا کوئی اور کتاب رکھ دیں. کیا ان چاروں کے اندر مفتبی اقوال سیم ہیں؟ آپ بتائیے. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا. جب ان چاروں میں بھی سیم نہیں ہے تو سوال یہ کہ ایک شخص وہ کیسے متعین کر سکتا ہے کہ میں نے ان چاروں کے اوپر، چاروں میں سے کس قول پر فتویٰ دینا ہے، جب تک اس کو دلیل اور استدلال کی معرفت نہیں ہوگی. اس لیے یہ اصول بنایا گیا ہے کہ ہر وہ قول جو دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگا مفتوی ہوگا. اب یہ ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کے نزدیک دلیل میں مضبوط یہ قول لگا، مجھے یہ لگا. یہ اختلاف ضرور، یہ گنجائش تو رہتی ہے نا ہمارا. سر اب اس بحث کے بعد اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ سوشل نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر نا اہل علم حضرات لگے ہوئے تھے، مسئلے کی ڈسکس کر رہے تھے، تو وہاں پر یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ اگر ایک مسلمان کافر سے سود لیتا گئے تو وہ اس کے لیے بالکل جائز ہے. یعنی قرآن پاک کو بھی ہٹا کر، احادیث کو بھی ہٹا کر وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل مسلمان کافر سے سود لے تو اس کے لیے حلال ہے. حربی سے، میرے خیال ہے کافر سے نہیں، حربی جو تحقیق فقہ حنفی کے کچھ محققین. تو اب فقہ حنفی کے علماء کرام کا جو یہ ماضی میں موقف رہا تھا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا، یہ موقف درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب ہم نے وہی بات ہے، دلیل میں غور و فکر کرنا ہے، ہم نے استدلال کو دیکھنا ہے. جو مضبوط بات ہوگی اس کو لے لیں گے، جس کی کمزور بات ہوگی ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت رکھتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ ایک اجر کے مستحق ضرور ہو گئے ہیں بس. لیکن ہم اس قول کو چھوڑ دیں گے جو دلیل میں کمزور ہوگا. اس کے استدلالات پر اگر آپ غور کریں، استدلال ہے کیا بھائی؟ سب سے پہلے آپ قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی حکم کو اپنے اطلاق پر چھوڑ دیں، میری کیا جرت میں اس کو قید کرنا شروع کر دوں؟ بھائی اللہ اگر فرمائے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرنا تو وضو کر لینا. اللہ نے کوئی قید ذکر کی ہے اس کے اندر، وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، یا کوئی بھی نماز ہو. اگر میں کھڑا ہو کر اگر یہ بولنا شروع کر دوں کہ فرض نماز میں وضو ضروری ہے، نفل نماز میں وضو ضروری نہیں، مجھے دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور اتنی معقول دلیل ہونی چاہیے جس سے میں قرآن کے ظاہر کو بدلوں، قرآن کے مطلق کو مقید کر دوں، قرآن کے عام میں تخصیص پیدا کر دوں. اچھا، اور تخصیص نہ تو ضعیف روایت سے ہوتی ہے، نہ منکر روایت سے ہوتی ہے، نہ ہی صحیح سند کی صحیح روایت سے ہوتی ہے. کم سے کم مشہور درجے کی روایت چاہیے ہوتی ہے جو فقہی مشہور ہوتی ہے، یعنی ہر وہ روایت جس کو تامل کی تائید حاصل ہو شہرت پہ. فقط صحیح روایت خبر واحد درجے کی، اس سے بھی قرآن کے مطلق کو مقید کرنے کی اجازت نہیں، نام کو مخصوص کرنے کی اجازت ہے. تو یہی اصول یہاں اپلائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سود کو حرام کیا تو اتنا ایبسولوٹ حرام کیا کہ اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر بھی موجود ہے، اہل کتاب بھی موجود ہے، مشرکین بھی موجود ہے، اور حربی بھی موجود ہے. حربی موجود تھے یا نہیں؟ جی بالکل. حرب بھی ہو رہی تھی نا، اس کفار پر اتمام حجت ہو رہا ہے، ان سے جہاد بھی ہو رہا ہے، ہر طرح کا کافر اس وقت موجود ہے. اس کے باوجود اللہ رب العزت جب ایبسولوٹ حکم ارشاد فرمائے کہ وحرم الربا، اس کے اندر پھر کسی فرد کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں جب تک کوئی ٹھوس دلیل ہمارے سامنے نہ آئے. اب ہم غور کرتے ہیں وہ کون سی ٹھوس دلیل ہمارے سامنے آ گئی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا ہے، وہ ایک روایت پیش کر رہے ہیں. وہ روایت یہ ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی. اس روایت کو لے کر آ کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، چاہے قرآن نے مطلق کہا گئے لیکن چونکہ یہ روایت آ رہی ہے لہذا مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں کہلائے گا، بالکل حلال ہے.
اب اس روایت کے بارے میں بتائیے. دیکھیں روایت کو حل کرنے میں سب سے زیادہ مضبوط فقہ حنفی خود رہی ہے. آپ کو معلوم ہے فقہ شافعیہ ہو، فقہ فقہ حنبلیہ ہو، مالکی نہیں، یہ دو فقہ استدلالی اصول میں قدرے کمزور تھے ابتدائی مراحل میں فقہ حنفی سے اور مالکی سے. لیکن متاخرین علماء پھر متفق ہو گئے تھے کہ یہی اصول جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو متاخرین دور کے اندر ایک پیٹرن ایک ہی سیٹ ہو چکا تھا. شروع میں تھوڑے اختلافات ضرور رہے تھے. تو فقہ حنفی کے اصول استدلال سب سے زیادہ مضبوط مانے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے قرآن کی جب بھی کوئی نص ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس کے مقابلے میں خبر روایت سے زیادتی نہیں کی جاتی. یہ پہلا اصول ہے جو درس نظامی کرنے والا طالب علم پاکستان میں پڑھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ پڑھتا ہے اب دیکھیے گا خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جاتی. ضعیف روایت کی بات نہیں چل رہی، صحیح سند کی صحیح روایت جو خبر واحد درجے کی ہو، جسے صدر اول کے تعامل کی تائید حاصل ہو کے مشہور شہرت نہ مل گئی ہو، ایسی روایتوں سے قرآن پاک کے نہ مطلق کو مقید کرتے ہیں فقہ حنفی والے، نہ عام کو خاص کرتے ہیں. حالانکہ وہ روایت صحیح ہے، وہ صحیح ہے. صحیح سند تو کمزور بات ہوتی ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ وہ قطعی درجے کو چھو لے. یہ اصول فقہ حنفی کا تو سب سے پہلا ہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ روایت صحیح سند کی بھی ہوتی پھر بھی ہم یہ حجت یہاں پر کرتے کہ یہ خبر واحد ہے تو قرآن کا مطلق کیسے مقید ہو گیا. یہ اس وقت ہوتی بحثیں کہ اگر یہ روایتیں صحیح ہوتی. سر یہ سند میں بھی روایتیں صحیح نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے لا ربا بین المسلم والحربی والی جو روایت ہے، ایک تو مقول سے مرسل روایت یہ آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے محدثین کو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. علامہ نووی کو اگر آپ پڑھیں، ابن حجر اسقلانی کو اگر آپ پڑھیں، خود محدث امام شافعی کی بات کرو، محدث بھی تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو سندن بھی صحیح قرار نہیں دیا. تو ایک روایت سند میں ہی ٹھیک نہیں تو خبر واحد درجہ بھی اس کا ثابت نہیں ہوتا سند صحیح ہونے کے اعتبار سے. جائے کہ ہم شہرت پہ جائیں اور قرآن کے مطلق کو مقید کرنے کی بات. یہاں پر میں آپ کو روکوں گا. پھر فقہ حنفی کے جو ماضی کے محققین گزرے ہیں ان کا موقف کیوں رہا کہ جناب نہیں مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ جو موقف رہا ہے نا، جتنی میری اسٹڈی ہے، وہ موقف یہ ہے ہی نہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں سودی معاملات کر سکتے ہیں یا مسلمان لے سکتے ہیں. وہ معاملہ ہے ہی کچھ اور. اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو میں اس میں آپ کو ریفرنس بھی دے سکتا ہوں. سب سے اچھا اس بات کو سمجھایا ہے جس نے، وہ احمد رضا خان صاحب ہے، جنہوں نے فتاوی رضویہ کے ایک سوال کے جواب میں سمجھایا. وہی بات ہے جس کو ماضی میں علماء ذکر کرتے رہے ہیں لیکن ہم ٹھیک شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ان سے یہی سوال ہوا کہ کیا کافروں سے سود لے سکتے ہیں، حالانکہ ان کے دور میں جتنے کافر تھے ان کی تحقیق کے مطابق اس کو دارالحرب کے حکم میں رکھتے، کافروں کو حربی کافروں کے حکم میں رکھتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھنے والی بات ہے. یعنی ان سے کافر حربیوں سے متعلق یہ سوال ہو رہا ہے کہ ہم سود لے سکتے ہیں یا نہیں. اب جواب دیکھیے گا. سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا سود کو اللہ نے مطلق حرام کیا ہے. اللہ نے فرمایا وحرم الربا. اس میں اللہ نے کوئی قید ذکر نہیں کی کہ مسلمان سے سودی معاملہ ہو، کافر سے ہو، اس سے ہو یا اس سے ہو، ہر ایک سے اللہ نے سودی معاملات کو حرام کی. پھر سوال یہ پیدا ہوا بھائی فقہ کی کتابوں میں ایسی جو جزئی، اس کی بہت بہترین وضاحت انہوں نے کی اور انہوں نے 90 تلے الفاظ میں ذکر کیا کہ یہ مطلب کتابوں سے سمجھ لینا کہ ہم سودی معاملہ کریں اور سود لیں. کہا کہ یہ مراد نہیں، یہ تو قرآن کی زیادتی ہے کہ ہم قرآن پر کر دیں گے. انہوں نے کہا اس سے مراد علماء کی یہ تھی. مثال کے طور پر ایک کافر ہے اور اس پر کافر مستامن ہونے کا اطلاق نہیں ہو رہا، دارالکفر کا اطلاق نہیں ہو رہا، حربی کا اطلاق اگر اس پر ہو رہا ہے، آپ کا حق آتا ہے اس سے لینے، وہ دے نہیں رہا. مثلا آپ قرضہ دیا، جیسے قرضہ نہیں یا کسی اور مد کے اندر آپ کا حق ہے اس کے اوپر. مثلا آپ نے وہاں اس کی نوکری کی تھی اور تنخواہ اس نے آپ کی 1 مہینے کی تنخواہ روکی ہوئی ہے، اب 50,000 روپے اس کے اوپر ہے، وہ دے نہیں رہا. اب زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ گیا کہ اس نے آپ کو قرضہ کچھ دینا ہے، اب آپ کا قرضہ اس کے اوپر چڑھ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ مجھے اچھا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ سے میں نے قرضہ لیا 50,000، میں اپنی طرف سے آپ کو جو ہے نا ایسا کرو کہ 20,000 روپے اوپر سود کے دے دوں گا. یہاں علماء نے ذکر کیا کہ اگر آپ کا حق اس کے اوپر آلریڈی تھا، وہ بندہ سود کی نیت کر رہا ہے اور حربیہ کرنے دو، آپ سود کی نیت نہ کرو بلکہ آپ یہ نیت کرو جو میرا حق نکل رہا تھا نا میں وہ حق بس اپنا لے رہا ہوں، سود وود میں نہیں لے رہا. یہ 90 تلے الفاظ کے اندر انہوں نے بحث کی ہے. سود حربی کافر سے لے سکتے ہیں، اگر یہ جملہ کسی کتاب میں آیا بھی ہے تو بالکل اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. اس کی سب سے بہترین جو تعویل ہے 90 تلے الفاظ میں وہ یہی ہو سکتی ہے جو احمد رضا خان صاحب نے کی. سود ایبسولوٹلی حرام ہے. اپنا حق آ رہا تھا تو عربی سے لے لیا، ایک تعویل کرتے ہوئے، ہیلا کرتے ہوئے بس. سر ویسے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ امام احمد رضا خان صاحب کو ہی بنیاد بنا کر نا وہ عالم صاحب نے یہ بات بیان کی نہیں جناب مسلمان اور حربی کے درمیان سود نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں شامی کا حوالہ دیا، فتح القدیر کا حوالہ بھی دے دیا، بڑھ دیا والے، اور کہہ رہے ہیں یہ سود نہیں ہوتا. فتاوی رضویہ میں 3 4 5 جگہوں پہ اوپر غالباً یہ سوال کا جواب آیا، لیکن یہ ریفرنس مجھ سے لے لیجیے گا. جس جواب کا میں بات کر رہا ہوں وہاں پہلے ابتدا انہوں نے یہی ذکر کی کہ اللہ نے ایبسولوٹ ذکر کیا کسی سے سود لینے کی اجازت نہیں، خلاص کافر ہو مسلم ہو کوئی ہو، کسی سے سود جائز نہیں ہے.
پھر انہوں نے یہ واضح الفاظ میں نپے تلے جو ذکر کیا یہی ٹھیک ہے، وہ ہے اپنا حق آتے ہوئے اس میں ہیلا کیا جا سکتا ہے نا، اگر اپنا حق لینا ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سود کا معاملہ کسی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ماضی میں بھی کسی عالم نے یہ تحقیق کی تھی، ان کی عزت احترام اپنے دل میں رکھتے ہوئے ان کی اجتہادی خطا مانی جاتی ہے، اور یہی کہا جاتا ہے اللہ انہیں ثواب کا استحقاق دے، لیکن یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آج جو انہی کو پڑھ کر غلط موقف اپنا رہے ہیں، ان کی طرف نسبت غلط کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ایسا کہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کہاں کمزوری ہو رہی ہے؟ میں نے سنا نہیں ہے، نہ میں کسی کی طرف یہ بولوں کہ انہوں نے پڑھ کے غلط نسبت کی ہے، ممکن ہے کہ وہ ٹھیک پڑھا ہو، انہوں نے ہمیں شاید سننے میں مسئلہ ہو گیا ہو، لیکن میں جو حوالہ دے رہا ہوں بہرحال اس کے اندر جس نپے تلے الفاظ کے ساتھ احمد رضا خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ میں نے کوڈ کر دی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ حوالہ آپ مجھ سے لے لیجیے گا۔ باقی کسی عالم دین نے کوئی بات کوڈ کی ہے، جب وہ عالم دین ہے تو میں یہ بدگمانی نہیں رکھ سکتا کہ وہ جان بوجھ کر کے کسی طرح کی علمی خیانت کر رہے ہوں گے۔ اب یہ جو روایت ہے لا ربا بین المسلم والحربی، یہ بالکل ضعیف روایت ہے، اور اگر یہ صحیح بھی ہوتی تو قرآن کے مقابلے پر ہم اس کو نہیں لا سکتے، بالکل نہیں لا سکتے۔ تو اس کے ضعیف ہونے کی وجہ کوئی مرسل ارسال ہے، انقطاع ہے سند کے اندر انقطاع، اور اگر صحیح بھی ہوتی نا قابل اعتبار، خبر واحد ہونے کی وجہ سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جاتی۔ سمپل سی کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام طالب علموں کے لیے بہت مفید رہے گا کہ قرآن کے مقابلے میں خبر واحد نہیں لا سکتے، اس کی ایک مثال یہ بھی ایک بہترین ہے۔ جی بالکل بہترین ہے، یہی اگر آپ پڑھیں گے فقہ حنبلی کے محققین علماء کو، انہوں نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے، قرآن پر زیادتی کیسے کریں، یہاں تک کہ نقد وارد کرتے ہوئے بھی کئی محققین یہی ذکر کرتے ہیں، مالکی علماء یا دیگر وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ فقہ حنفی والے تو خبر واحد سے قرآن کو نہیں چینج کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک ضعیف روایت سے کیسے مطلق کو مقید کر دیا، یہ کمزور استدلال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بیان کرتا جاؤں کہ جو قیمتی نکتے، میرے استاد محترم انہوں نے ان سے بھی ایک جگہ یہ سوال ہوا تھا اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا تھا۔ اب سوال یہی تھا کہ فقہ حنفی کے اندر بعض صورتوں کے اندر حرمیوں سے سود لینا سنا جائز ہے، تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ اب فتوے میں جواب جو بھی دیا ہے ظاہر ہے وہی تحقیق ہے جو میں نے نقل کی ہے، لیکن جو انہوں نے شروع کا مقدمہ بنایا میرا دل کر رہا ہے میں وہ پڑھ کے سناؤں، تاکہ ہمارے جب ہم بحث کرتے ہیں علمی مباحثہ ہو رہا ہو تو بڑے علماء اکابرین کا احترام بھی دلوں میں رہنا چاہیے۔ تو وہ چند الفاظ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیے گا وہ فرماتے ہیں وَاجتہادات العلماء رحمہ اللہ مع تعظیمنا وحبنا لہم معلوم انہا لیست شرعا، وہ کہہ رہے ہیں علماء اور مجتہدین کے جتنے بھی اجتہادی اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں ہمارے دل میں ان کی تعظیم بھی ہے اور ان کی محبت بھی ہے، لیکن ہم یہ چیز قطعی طور پر جانتے ہیں کہ اجتہاد شریعت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اجتہاد ایک عالم کی کاوش ضرور ہے، وہ شریعت نہیں، یعنی براہ راست اللہ کی یا براہ راست اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی۔ آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا هِيَ اجتہادات مِنْهُمْ رحمہ اللہ، کہہ رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ایک محنتیں ہیں اور اجتہادات ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں الوصول الى الصواب، تاکہ ہم درستگی تک پہنچ سکیں۔ فَمِنْهَا مَا يَكُونُ قَدْ وَافَقَ الصَّوَابَ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ خَطَأ، کہہ رہے ہیں بعض مجتہدین اجتہاد کر کے درستگی تک پہنچ بھی جاتے ہیں، بعض خطا کھا جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں والمخطی منہم لہو اجر علی اجتہادہ ومحاولۃ الوصول الی الحق، کہہ رہے ہیں جو مجتہد غلطی کر جائے گا اپنی اس محنت کے اوپر اور حق کی تلاش کے لیے جو اس نے کاوش کی اللہ کی بارگاہ سے ایک اجر کا مستحق بھی ہو جائے گا۔ والمصیب فیہم لہو اجران، اور جو درستگی تک پہنچ جائے گا اللہ اسے ڈبل ثواب بھی دیں گے۔ ولیس لنا ان نتبعہم فیما اخطاؤوا فی، لیکن ہم پر لازم یہ ہے کہ جہاں پر کسی مجتہد سے غلطی ہو جائے گی ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، بل الواجب علی کل مسلم اتباع الکتاب والسنہ، واجب ہم پر یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ یہ پہلے مقدمہ انہوں نے باندھا تھا، اس کے بعد انہوں نے پھر جواب شروع کیا تھا کہ یہاں بہت سے محققین فقہ حنفی کے استدلال کرتے ہیں لیکن استدلالی جہت میں وہ کمزور بیٹھتا ہے، مضبوط بات کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ یہ میں نے اس لیے پڑھایا ہے کہ جب کبھی بڑے علماء کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں، نیشنل میڈیا ہو نجی محفل ہو، تو ان کی ایک منزلت قدر تعظیم دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ غلطی ہر ایک سے ہوگی، چاہے وہ ایک آسمانوں تک بلندیوں تک پہنچتا ہوا عالم ہو لیکن نبی نہ ہو، غلطی ہر ایک سے ہوگی، لیکن ایک مجتہد کی شان یہ ہے کہ وہ غلطی کر کے بھی ثواب لے لے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہم غلطیاں کریں گے شاید وبال ہوگا، ان کی غلطیاں بھی ثواب ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل جائے گا ہم فالو نہیں کریں گے، ساتھ عزت اور احترام بھی رہے گا۔ جی سر، بڑی اچھی وضاحت ہو گئی، اچھا سمجھ میں آ گیا۔ امید ہے ناظرین آپ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علماء کرام کے درمیان کی جو بحثیں ہوتی ہیں اس میں ادب کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ علم کو علم کے اعتبار سے ہی سمجھیں، دین کو دین کے اعتبار سے ہی ڈسکس کریں، ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے، اور حق تک پہنچنے کی ہمیں جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہی ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، وہیں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں ہمیں لگے کہ کوئی عالم کسی خطا پر ہے تو بالکل ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ اہل علم حضرات اور پہنچنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔